پاکستان کی کہانی یہ کسی جنگ سے نہیں بلکہ ایک خیال سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسا خیال جو اتنا طاقتور تھا کہ اس نے برصغیر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم اسی سفر کو دیکھیں گے کہ کیسے ایک تصور نے ایک قوم کو جنم دیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی قوم کی کہانی آخر لکھی کیسے جاتی ہے؟ کیا یہ صرف تاریخوں اور کچھ واقعات کا مجموعہ ہے، یا پھر اس کی بنیاد میں کوئی گہری سوچ، کوئی جدوجہد اور بہت سارے خوابوں کی ایک لمبی داستان چھپی ہوتی ہے؟ آئیے پاکستان کی کہانی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ہر بڑے سفر کی شروعات ایک چنگاری سے ہوتی ہے۔ پاکستان کی کہانی میں وہ چنگاری ایک نظریہ تھا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس نظریاتی بنیاد کو سمجھتے ہیں جس نے ایک پوری تحریک کو جنم دیا۔ اچھا، تو اس ساری کہانی کے بالکل مرکز میں ہے دو قومی نظریہ۔ اب یہ تھا کیا؟ یہ دیکھیے، ایک بہت بنیادی خیال تھا کہ برطانوی ہند میں جو ہندو اور مسلمان رہتے ہیں وہ صرف دو مذہب نہیں بلکہ اپنی الگ الگ تاریخ، اپنی ثقافت کی وجہ سے دو بالکل جدا قومیں ہیں، اور اسی نظریے سے یہ بات نکلی کہ مسلمانوں کو اپنا سیاسی اور ثقافتی مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ایک الگ وطن چاہیے۔ بس یہی وہ بنیاد تھی جس پر پاکستان کی پوری تحریک کی عمارت کھڑی ہوئی۔ اب اس نظریے کو ایک واضح سیاسی خواب میں کس نے بدلا؟ اس کا سہرا جاتا ہے علامہ محمد اقبال کے سر، جنہیں پاکستان کا نظریاتی باپ بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے 1930 میں اپنا وہ مشہور خطبہ دیا، خطبہ الہ آباد، اور اسی میں انہوں نے پہلی بار شمال مغربی ہندوستان میں ایک الگ مسلم ریاست کا ایک نقشہ سا پیش کر دیا، اور یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک کے لیے ایک منزل طے ہو گئی۔ تو ایک خیال تو سامنے آ چکا تھا، ایک منزل بھی دکھ رہی تھی، لیکن خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے صرف سوچنا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک منظم سیاسی تحریک کی ضرورت تھی، اور یہیں سے جد و جہد کا جو عملی مرحلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس سیاسی تحریک کا مرکز بنی آل انڈیا مسلم لیگ۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1906 میں، جب ڈھاکہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اصل میں اسے طاقت تب ملی جب 1916 میں محمد علی جناح اس کے صدر بنے، اور پھر آیا وہ تاریخی سال 1940 جب لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، اور بس ایک الگ وطن کا مطالبہ پورے ہندوستان میں گونجنے لگا۔ قرارداد لاہور سے بھی پہلے 1929 میں قائد اعظم نے اپنے وہ مشہور 14 نکات پیش کیے تھے۔ اب یہ صرف کچھ مطالبات کی ایک لسٹ نہیں تھی، نہیں، یہ تو ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی اور آئینی حقوق کا ایک پورا کا پورا بلو پرنٹ تھا۔ انہی نکات میں آگے چل کر ہونے والے تمام مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک تیار کر دیا۔ تو ایک نظریہ اور پھر دہائیوں کی جدوجہد، اس کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرا۔ یہ اس کہانی کا کہہ لیں کلائمیکس تھا، ایک قوم کی پیدائش۔ اب اس نئی قوم کی باغ ڈور سنبھالنے والے جو رہنما تھے وہ یہ تھے: قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل بنے، لیاقت علی خان صاحب نے پہلے وزیر اعظم کا قلمدان سنبھالا، اور آگے چل کر اسکندر مرزا ملک کے پہلے صدر بنے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان شروعاتی مشکل ترین دنوں میں ملک کی بنیادیں رکھیں۔ دیکھیے، ہر نئے ملک کو چلانے کے لیے ایک آئین، ایک دستور کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کا یہ سفر بھی شروع ہوا 1949 کی قرارداد مقاصد سے۔ اس نے آپ سمجھیں آنے والے آئین کے لیے ایک گائیڈ لائن طے کر دی کہ ملک کی بنیاد اسلامی اصولوں اور جمہوری اقدار پر ہوگی۔ اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے 1956 میں ملک کا پہلا آئین بنا، اور پھر آخرکار 1973 میں موجودہ آئین نافذ کیا گیا جو آج بھی رائج ہے۔ اور پھر آیا 23 مارچ 1956 کا وہ تاریخی دن۔ اسی دن پہلے آئین کے نفاذ ہونے کے ساتھ ہی پاکستان باقاعدہ طور پر ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ اور ایک دلچسپ بات، ٹھیک 16 سال پہلے اسی تاریخ کو یعنی 23 مارچ کو ہی قرارداد پاکستان بھی منظور ہوئی تھی۔ تو ریاست تو قائم ہو گئی، اب باری تھی قومی شناخت کی علامتیں بنانے کی۔ یہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو ایک قوم کو آپس میں جوڑتی ہیں اور دنیا میں اس کی پہچان بنتی ہیں۔ تو ملک کو اس کی دو سب سے اہم علامتیں ملیں۔ قومی ترانہ جو ہم سب سنتے ہیں وہ حفیظ جالندھری کے قلم سے نکلا، اور ہمارا قومی پرچم، اس کا ڈیزائن امیر الدین قدوائی صاحب نے تیار کیا۔ یہ دونوں آج بھی پاکستان کی شان ہیں۔ قومی شناخت کو اور بھی مضبوط کیا گیا۔ اسلام آباد کو نیا دارالحکومت بنایا گیا، اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا، اور ہاکی کو قومی کھیل کا درجہ ملا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ملک کی ایک مشترکہ پہچان قائم ہے۔ اب ذرا جغرافیائی طور پر دیکھیں تو پاکستان بہت منفرد ہے۔ یہاں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر اٹھائے کھڑی ہے، اور ہزاروں سال پرانا دریائے سندھ بھی یہیں بہتا ہے۔ بھارت
چین، افغانستان اور ایران جیسے پڑوسیوں کے درمیان یہ ملک واقعی ایک بہت اہم اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے۔ تو ایک سیاسی نظریے سے لے کر ایک جدید جمہوریہ تک کا یہ سفر ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ آخر کسی قوم کی اصل شناخت ہوتی کیا ہے؟ کیا یہ اس کا وہ ابتدائی نظریہ ہے، یا اس کے لوگ، اس کی ثقافت، یا پھر ان سب کا وہ مجموعہ جو وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل بدلتا رہتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔